اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تب کی بات ہے جب چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہیں تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے تھے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے رکھیں گے کہ جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہیں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو کعبہ شریف کی طرف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کی طرف پہنچنے لگے۔ جن لوگوں نے خون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی موجود تھے۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں، تو آپ اپنے چچا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے؟ مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی عمر مبارک محض 9 سال تھی، آپ اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی لے کر جائیں نا۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں آپ کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلیں، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے، جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کو پکڑے رکھیں گے کہ جب تک پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب
کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ سارے ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑ لیا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح دعا مانگتے مانگتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں ہوئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا، سب ویسے ہی پانی مانگتے رہے اور کہتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا اور زمین بھی تپنے لگی تھی اور دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی، اور وہ 32 کے 32 لوگ ویسے کے ویسے ہی پانی مانگتے جا رہے تھے، مگر پانی کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک دھوپ میں لوگ پسینے سے تر ہو چکے تھے۔ ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ حضرت ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد کھڑا ہوا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، چچا جان، مجھے بھی آنے دیں، میں آؤں گا تو اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو حضرت ابو طالب نے غصے سے کہا، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے رات سے پانی مانگ رہے ہیں، مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور آپ 9 سال کے ہیں، آپ پانی مانگیں گے اور اوپر والا پانی برسا بھی دے گا؟ جائیں اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھیں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر چلے گئے اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2 سے 3 گھنٹے مزید گزر گئے، لیکن پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آئی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو آ کر کسی نے پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد مصطفیٰ، آپ پھر سے کیوں آئے ہیں؟ یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میں پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پونچھا۔ یہ دیکھ کر چچا کا اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چچا، مجھے بھی آنے دیں، میں ایک کام کروں گا، اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے ہوتے ہیں کہ اتنے میں سے وہ 32 لوگ جنہوں نے مکہ کی دیوار پکڑی ہوئی ہوتی ہے، ان میں سے ایک کہنے لگتا ہے، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو سب کہنے لگتے ہیں کہ پاگل، کہاں سے آیا ہے پانی؟ ہم سب یہاں گرمی میں مر رہے ہیں اور تم مذاق کرتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی ابھی محمد کو کہتے سنا ہے کہ میں کچھ ایسا کروں گا کہ پانی آ جائے گا، بس اتنا سننا تھا کہ مکہ کے لوگوں نے کہا، اے محمد، آ جاؤ، جلدی آؤ۔ ان کی یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے قریب جا پہنچے اور ان سے سوال کیا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ جب تم پانی مانگ رہے تھے تو میں کہاں تھا؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ وہاں پیچھے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ جب تم پانی مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم پیچھے چلے جاؤ۔
یہ سن کر ان 32 میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، لیکن باقی 12 بچ گئے۔ وہ 12 لوگ کہنے لگے کہ ہم اتنے بڑے ہو کر پیچھے چلے جائیں اور محمد جو کہ محض 9 سال کا ہے وہ آگے کھڑا رہے، تو انہوں نے پیچھے جانے سے منع کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پیچھے چلے جاؤ، کیونکہ اگر میں چلا گیا تو آج قیامت آ جائے گی لیکن پانی نہیں آئے گا۔ یہ سن کر وہ لوگ جو پیچھے تھے چلانے لگے کہ واپس آ جاؤ تم لوگ، کیونکہ اگر محمد واپس آ گیا تو ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہمارے جانور بھی مر جائیں گے، ہم سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ سن کر باقی کے جو 12 لوگ تھے جو کہ اس وقت بہت تھک چکے تھے وہ بھی پیچھے چل پڑے۔ اب وہ لوگ بہت غصے میں تھے اور کہنے لگے اے محمد، تمہارے کہنے پر ہم پیچھے آ چکے ہیں، اب تم پانی مانگو۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے اے لوگوں، تم پانی مانگ رہے تھے اور اگر میں بھی پانی مانگنے لگوں گا تو تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہے گا؟ یہ سن کر وہ لوگ چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ مطلب کیا ہے، کیا کرو گے تم؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ بس تم دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک تھوڑا سا اوپر اٹھایا تو بادل آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری مرتبہ تھوڑا اور اوپر کیا تو بارش ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ اب بارش میں سب بھیگنے لگے اور سب خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔